अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड में आने का। ये हमारे कंक्लूडिंग एपिसोड है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस। और जैसा कि हमने पिछले सेशंस में आप लोगों को सबको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को मोबाइल से हटाने के। और ये कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव वेज हमने पिछले सेशंस में आपको बताए, जो कि बच्चों की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक और यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं जो आपसे डिस्कस की। इसकी क्लासिफिकेशन की वो हम इसको और ब्रीफली दोबारा से सबको देखेंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Allahumma ij'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. बिनेश आप किरत करेंगी हमारे लिए? जी मैम, इंशाल्लाह। जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं ना, अपने माइक्स को देख लें, किसी का माइक भी ना ऑन नहीं हो तो फिर डिस्टर्बेंस आती है। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हक की तलकीन, सब्र की तलकीन और हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह असर में ज़माने की और वक्त की कसम खा रहे हैं, यानी एक मोमिन के लिए वक्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वक्त की कदर बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है। हर किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में भेजा है। अब या तो वो मोमिनीन में से होगा, कामयाब होगा, या वो काफिरीन और मुशरिकीन में से होगा जो नाकाम होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दो ही कैटेगरीज बताई हैं। एक ही तरफ इंसान रहेगा, या वो कामयाब रहेगा, अफलहल मुमिनून वाले कैटेगरी में आएगा, या वो आएगा वो ख़ाबा मन दस्साहा, यानी जिसने अपने नफ्स की मानी और अल्लाह की नाफरमानी की। तो ये वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। अभी हम जो बच्चों के लिहाज से देखा जाए, तो इसमें वक्त ही को तो हमें स्टेजेस के ज़रिए समझाया गया कि 0 टू 6 एक वक्त है, उसमें बच्चे के अंदर कौन-सी सलाहियतें बिल्डअप होना चाहिए, या उनके अंदर कौन-सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको हम बहुत आसानी के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुदरती तौर पे वो एक एब्ज़ॉर्बेंट माइंड रखा होता है कि वो सीख रहा होता है, बस हमें उनको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे स्टेजेस वक्त ही के और उम्र ही के हिसाब से डिजाइंड हुए हैं। इसका मतलब है कि बीइंग अ मुस्लिम मदर, एक मुसलमान माँ को कितना ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए रिगार्डिंग अपनी लाइफ के हवाले से, बच्चों की एजेस के हवाले से, अपनी एक्टिविटीज के हवाले से, कि ईमान अकीदा पहले और अकीदे के लिहाज से अमल है, और फिर वो अमल बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर वो वही अकीदा वही अमल करेगा जो इसने अपने एब्जॉर्बेंट माइंड पीरियड में सीखा था, और इसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा। उसके लिए चीजें करना आसान हो जाएंगी। अगर हम स्क्रीन दे देंगे इन एब्जॉर्बेंट पीरियड के अंदर, या हम उनके सारे हवा से खमसा 5 सेंसेस को हम सिर्फ स्क्रीन के हवाले कर देंगे, तो फिर वो हाल होगा कि इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं होगी किसी भी चीज को सीखने की, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की। और उनके अंदर जो वो स्क्रीन के जरिए डोपामिन बनता जा रहा है, और आप देख रहे होंगे अब हर सोशल मीडिया अपना एक शॉर्ट्स का, रील का
جس میں کوئی ہر ایک سیکنڈ پہ نئی چیز مل رہی ہے، ہر ایک سیکنڈ پہ نہیں، تو بچے کے اندر پیشنس ہی ختم ہو چکی ہے، کنسسٹنسی ہی ختم ہو چکی ہے، اور وہ ایک نئے سے نئی کی طرف ہی جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو گھریلو ایکٹیویٹی، اب آپ سوچے اس میں نہ ہمارا اتنا پیسہ لگ رہا ہے، نہ ہمارا، بس ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو جسٹ چینلائز کر رہے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے کہ ہمیں کیا کچھ کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کو ہم اپنے روٹین میں لے کر آ جائیں کہ بچے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید اچھی ہو جائیں، اور وہ مزید اچھے ایک با کردار، عقیدے والے، باعمل مسلمان بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جی میم۔ جزاک اللہ بینش، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ سوری، میں تھوڑا سا اپنی والیوم لو ہی رکھوں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہو، اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ گروتھ چارٹ آپ کے سامنے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Allah gives us body and a soul, both are a trust. The creation of a baby is one of the greatest signs of Allah's power, mercy and artistry. آپ یہ سوچیں کہ ہمیں کیسے نظر آئے گا۔ ہم ابھی شروع میں بات کر رہے تھے اللہ کے کرم کی، اللہ کی مرسی کی، اللہ کی بلیسنگز کی، اللہ کی پاور کی۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا سپرم ڈراپ جسے کہتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بہت پیاری سی ایک آیت ہے جو یہاں پہ میں نے پکچر فارم میں دی، اور پچھلے سیشنز میں بالکل اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے وہ پچھلے سیشن ضرور دیکھیں، ان کو کلیئر ہوگا کہ کیسے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے خود بخود وہ چینج ہوا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ بچے کا کمال ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ اس بچے کا کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے برین کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں سائیکالوجسٹ۔ ٹھیک ہے برین امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ برین کو بنانے والا کون ہے؟ یہ جو ایک برین ہے میرے اور آپ کے دماغ، میرے اور آپ کے اندر، وہ اس کی ڈیولپمنٹ کب اور کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر وہ خود بخود بن رہا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ خود بخود بنے۔ لیکن آپ جتنی بھی سائیکالوجی کی کتابیں یا سائیکالوجسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، خود میں پڑھانے والوں میں سے ایک ہوں۔ ہم کالج میں جب بھی پڑھاتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، میں کسی نہ کسی طرح کیوریوسٹی چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں وہ کسی طرح اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ خود سے نہیں ہے۔ ہاں، میں بہت دفعہ ڈائریکٹلی بتا نہیں پاتی، اس لیے کیونکہ میری مجبوری ہوتی ہے، اور ہم سب ایک انوائرمنٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے مسلمز اور نان مسلمز سارے ہی آتے ہیں، لیکن جب جب اللہ موقع دے مجھے اور آپ کو کیوریوسٹی ڈیولپ کرنی ہے لوگوں میں کہ کیسے ایک نطفے سے سٹیج، ایک نطفے کی سب سے پہلی ہیومن سٹیج نطفہ ہے۔ جو یہ آپ فراگ کی سائیکل دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی ایسی ہی سائیکل ہے۔ کیا ہم نہیں نطفے سے بنے؟ آپ یہاں پہ ایک ایگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بالکل سٹارٹ سے سٹارٹ کرا رہی ہوں۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ ایک نطفہ تھے پہلے، اور ہم آج ہیومن بینگز جو اس عمر میں آ کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہے، ہمارا دماغ ہے یہ بالکل، لیکن اسے بنانے والی ذات موجود ہے، الحمدللہ۔ اور وہی اس کی ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مدغہ، اور مدغہ کے بعد اضامن جہاں پہ بونز دی گئیں، اور پھر اینڈ وی کورڈ دا بونز with فلیش بنا، اور پھر and then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ اللہ دا بیسٹ آف کریٹرز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں نے اس کو ہیومن لائف سائیکل میں بھی دکھایا ہے۔ یہ پکچر آپ کو ایک مدرز ووم سے باہر نکال کے آپ کو ایک فل فلیج میں اور آپ ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج میں ہو، اس سٹیج میں ہو، یا لاسٹ میں نن آف اس، جو آپ خود ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے سٹیج میں، اور ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔
चाहे आप नुत्फे में हो, चाहे आप अपने अर्ली 20s में हो, अर्ली 30s में हो, 40s में हो, या 50s या 60s, हम सब के लिए टाइम बहुत तेजी से गुजरा है। और इसमें ब्रेन कब डेवलप करता है उस पर हम बात करते हैं। प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में आपको जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं तेजी से, उन्हीं तब्दीलियों को दिमाग में रखें। आपको ज्यादा कुछ कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है बाकियों में। आपको पहली ही स्टेज 0 6 से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि जो तब्दीली आ रही है बच्चे में, वो सोचे ना 6 to 12 में भी तो आ रही है, फिर 12 to 18 में भी आ रही है, और 18 to 24 में भी आ रही है। मगर हमारे लिए अफसोस ही होता है कि पेरेंट्स भूल जाते हैं कि वो बच्चे ही हैं। वो 0 to 6 में जो बच्चे थे, वो 24 तक बच्चे ही हैं। और हम उनको बहुत ज्यादा उन पे प्रेशराइज करना, या उनको उनकी अहलियत से भी ज्यादा उनसे डिमांड करने लगते हैं। जबकि हर स्टेज की एक अपनी नीड है जो मैं और आप पूरी कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि खूबसूरत, मुकम्मल, कंप्लीट मुस्लिम उम्मा का एक बहुत प्यारा पर्सनालिटी वाला शख्स बने, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है इनकी सारी स्टेजेस को समझना, ताकि हम उनके साथ उनको अल्लाह से कनेक्ट करके उनको एक बेहतरीन शख्सियत प्रोवाइड कर सकें। तो 0 to 6 में क्या चेंजेस आती है, आप देखें इंडिपेंडेंट ही हो रहा है बच्चा। अल्लाह ताला उसको इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो खुद ब खुद उसको ग्रो करके मुझे और आपको उसने एक्सटर्नल टीचर बनाया है। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं और आप उसके एक्सटर्नल टीचर है। उसके अंदर एक टीचर ऑलरेडी अल्लाह ताला स्किल्स के जरिए बना चुका है। उसे क्या कहते हैं? इंटरनल टीचर, जो कि 0 to 6 में हमको बहुत अच्छे से नजर आती है। वो लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर रहा होता है, राइट। उसमें इंडिपेंडेंस हो रही होती है, उसकी फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं वो आपको दिख नहीं रहा होता है कि क्या ग्रोथ हो रही है। उसके अंदर एक ब्रेन एक डेवलप हो रहा होता है। उसके जो बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप आजकल तो आपको अल्ट्रासाउंड से ही बहुत कुछ बहुत ही एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड आ गए हैं कि मदर्स वूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से फिजिकल ग्रोथ हो रही है बच्चे की, बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं। मॉन्टेसरी कहती है कि ये जो है, इसी तरह जो बच्चा है माँ के पेट में, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसी तरह हम उसको जब वो माँ के पेट से निकल जाता है तब भी हम उसको एम्ब्रियो ही कंसिडर करें। बस उसको नाम दे दिया स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। क्या अब ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कि वो अभी भी ग्रो कर रहा है अंदर ही अंदर, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि अब आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एम्ब्रियो के नाम से। और अल्लाह ने तो बहुत प्यारी ही बात कह दी आपको पहली कुरान में, कि वो स्पिरिट कहाँ से आई है उसके अंदर। वो स्पिरिट अल्लाह ने डाली है ना उसके अंदर। तो अगर जो ग्रोथ हो रही है, जो मुझे और आपको नजर नहीं आ रही, वो हो तो रही है। और वो ग्रोथ एक ब्रेन डेवलपमेंट की ग्रोथ, जिसे मॉन्टेसरी ने नाम दिया स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसने उस पे एक टाइम पीरियड तक अ, उसकी रिसर्च करके प्रूव किया है। और उसने कहा है कि जो फिनोमेना मैं आपको 0 to 6 के लिए बताती हूँ एनवायरनमेंट बनाने के लिए, अगर वो आप इसको 24 ईयर्स तक चलाते हैं, तो आप एक उसे होलसम बीइंग, एक कंप्लीट बीइंग बना सकते हैं। उसमें उसने इस्लामिक फिलॉसफी को अटैच नहीं किया, लेकिन अगर मैं और आप सिर्फ उस फिलॉसफी को ही सीख जाएं, तो मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक इस्लामिक विजन के साथ एक बहुत खूबसूरत शख्सियत बना सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट जो होती है वो बाय द एज 24 to 26 होती है। आप और मैं बताएं, क्या मैं 6 से 12 साल के बच्चे को बड़ा समझते हैं? बहुत बड़ा समझते हैं। हालांकि उनकी मेंटल इंडिपेंडेंस हो रही होती है। उस मेंटल इंडिपेंडेंस में वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया बन जाएं, वो भी इंसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे।
यकीन करें, क्योंकि उनमें मेंटल इंडिपेंडेंस हो रही है। अब जो वो जो कि फिजिकल जो इंडिपेंडेंस आपको नजर आती है ना, बॉडी पार्ट्स, लैंग्वेज का आना, उनका खड़े होना, चलना फिरना, ये सब आपको नजर आ रहा होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस। लेकिन मेंटल इंडिपेंडेंस 6 to 12 में आपको नजर नहीं आ रही होती, जबकि वो खुद से चाहते हैं कि आप उनको बताएं। अगर आप वजू का तरीका बता रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें डिटेल में दिखाएं। अभी मेरी ये आज ट्यूसडे है, संडे को मेरी क्लास होती है। मैं इस एज ग्रुप को लेती हूँ हर संडे को। उसमें 10 साल से 12 साल के बच्चे आते हैं। आप यकीन करें, मैंने उनको सिर्फ वजू का तरीका, जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज कराते ना, इस तरह मैंने उनको वजू का तरीका कराया। इतना कोई इंजॉय किया उन्होंने। हालांकि 0 to 6 से निकल चुके थे वो, लेकिन क्योंकि वो स्टिल मेंटल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में थे, तो भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया। क्या मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। 0 to 6 को तो मैं वैसे ही दिखाती वजू का तरीका, वो मुंह बंद करके देखते। यकीन करें, उनका फोकस और उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज के भी इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में होते, वो लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं और वो मूवमेंट्स भी सीख रहे होते हैं। उनकी एक खास अट्रैक्शन होती है, क्यों? क्योंकि उनमें सेंसिटिव पीरियड है और उनमें एब्जॉर्बन माइंड है। तो वो मुझे बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि मेरा मेरा सबसे पसंदीदा ग्रुप। मैं वैसे तो हर एज को पढ़ाती हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास 60 और 70 ईयर्स की भी मदर्स आती हैं। लेकिन मुझे सबसे प्यारा जो एज लगता है ना ग्रुप, क्योंकि मैं उसको सबसे ज्यादा पढ़ाती हूँ, वो है 3 to 6 ईयर्स। तो बच्चे खुद ब खुद देखते हैं उन एक्शंस को, मुझे उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता। उनके लिए मेरा बोलना एक म्यूजिक की तरह होता है। यकीन करें, वो मेरे पर एक टक नजर डाल के देखते हैं, और वो चाहते हैं कि बस मैं सामने बैठे और बस करती रहें और हमें एक्शंस करके दिखाती रहें। वो ऐसे होते हैं 3 to 6 ईयर्स। और 3 to 6 में मैं जो जो उनको एक्शंस दिखाती हूँ, वो वैसे ही करते हैं। आप भी करेंगे तो करेंगे, ये मैं नहीं, अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया। फिर 6 to 12 में तरीका थोड़ा सा बदल लें। बोले चलो आओ गेम खेलते हैं आज। मैं आज आपको गेम ही गेम में वजू का तरीका बताती हूँ। और बड़ा मजा आया कि जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने उनको ये नहीं बोला। तो वो कहते कि आप यकीन करें, वो सब्स्टिट्यूट टीचर मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं कनाडा में थी। तो सब्स्टिट्यूट टीचर आ रही थी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे बहुत ब्लंट होते हैं और बहुत फ्रैंकली बोल देते हैं। तो मैंने आया, मैंने कहा चलिए आज मैं आपको वजू का तरीका, मैं बहुत 1 महीने के बाद इनकी क्लास ले रही थी। तो फौरन छुट्टे ही कहते हैं, जब ही तो लाइक दे वर सेइंग इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, कहते हैं दैट्स व्हाई वी लव टू टेक योर क्लास, यू नो व्हाई, बिकॉज यू प्ले गेम्स विद अस। हालांकि मैंने सिर्फ अपना अंदाज ही बदला था इनके साथ। क्या? तो अब मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हिस्सा ले रही। तो मैंने उनको बताया, डू यू नो व्हाट द टीचर डिड फॉर मी व्हेन आई वाज नॉट हियर। और फिर मैंने उन्हें कनेक्ट किया अल्लाह से। मैंने कहा, जब भी आप समझ जाए मैं सामना इज नॉट कमिंग टू योर क्लास, उनकी बहुत कोई मजबूरी है कि वो क्लास में नहीं आ रही। और तो क्या, डिड यू गाइज मिस मी? दे सेड, वो सब बोलेंगे आपसे 6 to 12, वो इतनी बातें करेंगे आपसे। तो कहते हैं यस वी मिस्ड यू। मगर वो सब्स्टिट्यूट टीचर का बच्चा भी था वहां पे। वो कहता है, बट आई एम अ लिटिल सैड बिकॉज दे डोंट मिस माई मॉम। तो मेरे लिए तो हर्टफुल हुआ और उस बच्चे के लिए भी, मगर बाकी बच्चों को अंदाजा नहीं हुआ। राइट? आप इनका लेवल देखें, मैं आपको सिर्फ लेवल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बड़े नहीं हैं, ये छोटे ही बच्चे हैं। तो फिर मुझे और आपको एनवायरनमेंट को उसी तरह सिक्योर करना है और इन मोमेंट्स को यूज करना है। तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट शी डिड फॉर मी, शी टुक सो मच केयर ऑफ मिस आमना कि मिस आमना क्लास में नहीं आ सकी, एंड आई मिस्ड यू सो मच। बट वो आई एंड आई एम सो थैंकफुल। तो वो बच्चे थैंकफुल हुए। आपने उनको शुक्रगुजारी भी सिखा दी। मतलब आप उनके जितना भी आप उनको देंगे ना उस एक सेशन में। और अगर मैं आपको सिर्फ टाइम पीरियड बताऊं ना, मेरे पास सिर्फ 12 to 12:45 होते हैं, क्योंकि दूसरी टीचर बाहर होती है कुरान का लेसन वो लेने के लिए सब्जेक्ट, और मेरा सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज उनके साथ। उस 45 मिनट्स में बाप, मैं आप हैरान होंगे मैंने उन्हें क्या क्या कुछ नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مینٹل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں اور میں انہیں بہت کچھ دے سکتی ہوں. اور میں خود حیران تھی، آپ یقین کریں، کیونکہ ان کی سکلز وہ مجھے حیران کرتے ہیں ہر دفعہ. ان کو میں نے وضو کا طریقہ پریزنٹیشن کے طور پہ کر کے دکھایا. پھر میں نے ان سب کو جو جو کرنا چاہتے تھے باری باری کمپلسری پارٹ کو پریزنٹ کروایا اور انہوں نے آ کے ریپیٹ کیا. اس کے علاوہ میں نے ان کو پروفٹ ایوب علیہ السلام کی سٹوری بتائی اور پیشنس، صبر سکھایا کہ صبر کیسا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں گے 6 to 12 میں نے ان سے پوچھا ان کی پارٹیسپیشن کے لیے، کیونکہ میں ان کو سینسوریلی فیل کرانا چاہتی ہوں کہ صبر کیا ہوتا ہے. تو جب تک کیسے نہیں کراؤں گی آپ بتائیں، جب تک کہ وہ واقعہ شیئر نہیں کریں گے. کیونکہ 0 to 6 میں ہمارے پڑھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور 6 to 12 میں اور ہوتا ہے. 6 to 12 میں انہوں نے اپنی اگزامپل دی صبر کی، اور 2 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنے بہترین طریقے سے کیا کہ ان کا صبر مجھے محسوس ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا کیا ریوارڈ دیتا ہے؟ مجھے ریوارڈ دیا واپس اس کلاس میں آنے کا. تو ان کی خوشی تھی اور میری بھی خوشی تھی. انہوں نے فوراً کنیکٹ کیا کہ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ خوشی کی صورت میں دیتا ہے. اور کن کو ریوارڈ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیتا ہے جو پیشنٹ ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو پتہ چلا سورہ اثر سے کہ پیشنٹ ہمیں ہونا ہے اور سکھانا ہے. تو پھر میں نے ان کو بیک آف دا مائنڈ میں میرے سورہ اثر تھی. رائٹ، دیکھیں کتنی ساری چیزیں میں اور آپ سکھا سکتے ہیں بچوں کو ایٹ دا سیم مومنٹ. پھر پروفٹ ایوب سے ہی میں نے ان سے پوچھا آپ اپنی لائف کا کوئی انسیڈنٹ بتائیں اور مجھے بتائیں اس کی کیا بلیسنگ ہوئی. اور اس ٹائم پہ ہمیں بہت ٹف لگ رہا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 6 to 12 نہیں گزر رہے ہوتے ٹیسٹ کے. ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی ٹیسٹ سے گزر رہے. آپ یقین کریں 6 to 12 بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ بہت حیران ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ 0 years کا بچہ بھی، اس کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سوچیں گے یا اللہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکلتے نہیں دیکھا؟ خود آپ کا بچہ آپ کے ووم میں سے نکل کے باہر آیا. وہ جس وقت نکل رہا تھا وہ انڈیپینڈنس ہو رہی تھی اس کی، اور کیا وہ تکلیف سے نہیں گزر رہا تھا؟ یہی ہم پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں صرف ماں تکلیف میں. وہ بچہ، آپ کو کوئی سکویز کرے، آپ یقین کریں آپ کو ایک ٹنل میں ڈالوں اور اس میں سے سکویز کر کے کھینچ کے باہر نکالوں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. اسی ٹیسٹ سے وہ 0 years کا بچہ گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 6 to 12 میں اس بچے نے شیئر کیا. وہ بچہ 10 years کا تھا. اس نے کہا میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رشتے معنی نہیں رکھتے. وہ بچہ دور بیٹھا ہے، وہ بچہ US میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی دادی کے دکھ کو اس نے فیل کیا. مجھے نہیں پتا اس کی کب ملاقات ہوئی کب نہیں ہوئی، لیکن اس کی دادی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ تو US میں نہیں تھی، کیونکہ اس نے یہ بات فون پہ سنی تھی. اس نے کہا فون پہ خبر، اور پورے ٹائم جس ٹائم تک اس نے مجھے یہ اپنے صبر کی انسیڈنٹ شیئر کیا ہے اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا. میں اور آپ جھکاتے ہیں سر جب ہم کسی صبر کی بات کرتے ہیں؟ بالکل جھکاتے ہیں نا. اسی طرح اس بچے نے فیلنگز میں جا کے اس کا سر جھکا رہا، کیونکہ اس نے، ابھی بھی میں اس کو بات کروں. اور آپ مجھے بتائیں جب آپ کسی دکھ سے گزرتے ہیں، اور اگر جب تک کہ آپ، جو شخص آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، اگر آپ کو سیکھنا ہے نا کہ آپ نے اس شخص کو دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا، کہ آپ کسی سے بات کریں گے نا، جب بھی وہ دکھ کی بات سنے گا اپنے اس دکھ کی، جس شخص نے اس کو بچایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے اور وہ آپ کو خوش دلی سے اس واقعے کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں اس نے اس شخص کو معاف کر دیا. تو مجھے اور آپ کو اس طریقے سے اندازہ لگانا ہے اپنا، کہ میں اور آپ غم سے کیسے نکلیں گے؟ معاف کر کے کسی کو. آئی ایم سو سوری، میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ سکھا رہی ہوتی ہوں، لیکن میرا رول ہی یہی ہے آپ کو کنیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم کس مرضی میں، اور ہمارا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بچے نے بہت پیارے طریقے سے بتایا اور اس نے صبر کو کنیکٹ کیا. اور میں نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے کیا ریوارڈ دیا؟ تو کہتا ہے آپ کو پتا ہے، اور اس کی چہرے کی خوشی ہی کچھ اور تھی. آپ کو پتا ہے تھوڑی ہی دیر میں آیا، اور میں نے کیونکہ میں یہ بھی کنیکٹ کری تھی کہ اس صبر میں آپ کو دعا مانگنی ہوتی ہے. تو بچے نے کہا آپ کو پتا ہے میں نے دعا مانگی، اور اس کو میں نے یہ یقین دلانا تھا کہ اس کی دعا سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو اس نے کہا آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟
थोड़ी ही देर के बाद फोन आया और मेरी दादी ठीक हो गई थी। तो मुझे तो इस मोमेंट को पकड़ना था। मैंने कहा, उस बच्चे का नाम लिया, मैंने कहा, did you pray for her in that time when you heard this news? And he said, yes, I was praying. That's why I'm so happy that I was praying and then the call came कि your grandma is fine. क्या आप सोच सकते हैं उस बच्चे की खुशी, कि उसको सिर्फ ये फीलिंग देनी थी कि तुम्हारी दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपको ये बताना है कि आपकी दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी किसी मामले में सब्र कर रहे हैं तो प्लीज दुआओं को आप दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। आप दुआ में ये भी मांग सकते हैं कि या अल्लाह मुझसे उस शख्स को माफी दिलवा दे और मेरे दिल को साफ कर दे कि मैं उसे कंप्लीटली माफ करना चाहता हूँ, मैं इस दुख को महसूस भी नहीं करना चाहता। तो अल्लाह ताला आपके दिल को बिल्कुल उस बंदे के लिए भी क्लियर कर देगा और उस बंदे को भी आपके हक में अच्छा कर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो अब मैं 12 to 18 में इसी तरह सोशल इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड हो रहा होता है। बहुत सोशल सिनारियोज आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करें। वो बहुत बुरी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं सोशली, क्योंकि अल्लाह ताला उनको सोसाइटी में मूव इन करने के लिए कुछ स्किल्स दे रहा होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि मैं और आप एक्सटर्नल टीचर्स हैं, उनका इंटरनल टीचर, उनकी इंटरनल स्किल्स सारे अल्लाह की तरफ से आती हैं। वो मदद अल्लाह की तरफ से आती है। और आपको भी आती है जब आप कुरान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपको फौरी सोल्यूशन मिलता है। आप नमाज खत्म करते हैं, कुछ को तो नमाज में ही आइडिया आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ को नमाज खत्म होते ही। इससे पता चलता है आपका अल्लाह से कनेक्शन है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो आपके अंदर हो रही है। आप अगर कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि 0 to 6 टाइम पीरियड को हम कहते हैं कॉन्शियस। इससे अंडरस्टैंड करें कि जो 0 to 3 है, मैं अब रेड वाले पे आती हूँ, 0 to 3 है वो अनकॉन्शियस एब्जॉर्बन माइंड टाइम पीरियड है। और फिर 3 to 6 कॉन्शियस है। कैसे बता? 0 to 3 में बच्चा वाटरिंग प्लांट करता है, करता चला जाता है, कितना वाटर करना है उसको अंदाजा नहीं होता। मगर 3 to 6 ईयर्स वाला बच्चा कॉन्शियसली करेगा, उसको पता है मुझे कितना वाटर डालना है तो प्लांट के लिए ओवरफ्लो ना हो जाए, या कितना पानी मुझे निकालना है कहीं वो ओवरफ्लो ना हो जाए। तो 3 to 6 में कॉन्शियस हो जाता है। इसी तरह मेरे और आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही होती है। कैसे? ये देखें आप, 18 to 24 में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो तो 0 ईयर से रही है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो आती है, जो मैं और आप समझते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअली, अल्लाह के कॉन्सेप्ट, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट, और किताब का कॉन्सेप्ट, और गैब का जो है, अननोन का, और क्या कहते हैं, किताबों का, फरिश्तों का, ये जो हमारा ईमान है, इसकी पुख्तगी 18 to 24 से जो स्टार्ट होती है, फिर वो चलती रहती है। अब आप सोच लें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस टाइम पीरियड में चल रहे होंगे। मैं क्यों उनको टर्म दे रही हूँ स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, ये मॉन्टेसरी ने नहीं दिया, ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है। क्योंकि मैं इन सारे स्टेजेस ऑफ टाइम पीरियड से और अपनी ऑब्जर्वेशन से ये सीख चुकी हूँ कि एडल्ट्स जो हैं वो कॉन्शियस कब होते हैं? जब वो अल्लाह से कनेक्ट कर जाते हैं। ये वो आम कनेक्शन नहीं है, ये वो कनेक्शन है जिसे आप अम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से मदद मांग के बनाते हैं। किस तरह कि आप नमाज में भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि या अल्लाह मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ। फिर आपको वजू भी इबादत लगती है, फिर आपको घर का हर काम भी इबादत लगता है, फिर आपको हर रिश्ता भी जिससे आप निभा रहे होते हैं वो इबादत लगता है। ये सारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है जो आपको कॉन्शियसनेस में लेकर आ गई। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मदद चाहते हैं, जो अनकॉन्शियस स्पिरिचुअल टाइम पीरियड में, जिन्हें अभी भी नहीं पता चला कि अल्लाह ताला ही उनके लिए ये सारे काम कर रहा है। और उनकी खुद की सलाहियतें जो हैं वो अल्लाह ही की गिफ्टेड हैं। तो मैं और आप जो हैं वो आम लोग इस तरह हैं कि हमको समझना है कि हम आम लोग हैं, हम नुत्फे से बने। मगर अगर हमें अल्लाह ने कॉन्शियस कर दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दी है। और हम जैसे जो बाकी हैं जो कि अनकॉन्शियस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 to 3 का कोई कसूर है, तो आप बोलेंगे कि हाँ कैसे हो सकता है, ये तो इनकी ग्रोथ हो रही है, अभी इनको एक्सटर्नल टीचर्स की जरूरत है। तो मैं और आप वो है ना एक्सटर्नल टीचर्स।
تو ہم ہر سٹیج کو سمجھیں گے، ہر سٹیج میں ان کی مدد کریں گے، اور اسپیشلی 0 to 24 کی ہم اتنی مدد کریں گے کہ جب یہ 18 to 24 میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کانشیس کرے. اور کچھ بچے تو 12 to 18 میں ہی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ گفٹڈ ہوتے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو چلے، میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں فزیکل ایمبریو کے بارے میں بتائی ہیں کہ کیسے بچہ سیل بائی سیل بڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں، رائٹ. ہم نے اس پہ بات کری قدرتی طور پہ. پھر اسپریچول ایمبریو پہ میں نے بات کری، اور میں نے اور آپ نے سیکھا کہ میں اور آپ ایکسٹرنل ٹیچرز ہیں اور ان کا انر ٹیچر موجود ہے. میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہو سکیں. اسے مونٹسری ایک ٹرمینالوجی دیتی ہے کہ ان کی ایک سائیکی ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کی نان فزیکل آرگنز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو انوائرمنٹ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ بلد میں لکھا ہوا ہے Did we not make for him 2 eyes, a tongue, and 2 lips, and show him the 2 paths? So اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو 2 راستے دیے گئے ہیں نا، تو آپ کو کون سا راستہ چننا ہے؟ ہدایت دینے والا، رائٹ. تو آپ ذریعہ بنتے ہیں، آپ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. Humans are shaped by the environments and choices they are exposed to. تو میں اور آپ بھی تو choices دیں گے نا ان کو. اب آپ اسے واکر کی چوائس دیں یا آپ اس کی دیں، کس سے زیادہ انٹیلیجنس ڈیولپ ہونی ہے؟ آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں. کیا واکر میں بچے کی انٹیلیجنس زیادہ ڈیولپ ہوگی یا اس واکنگ کارٹ سے جو کہ وہ پکڑ کے چلائے گا؟ یہ بچہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پیرنٹس واکر تو دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ اسی واکر کو گھمائے پھرتا ہے پورے میں. وہ بچہ ہی انہیں بتاتا ہے کہ میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں، مجھے اس واکر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہینڈی کیپ نہ بنائے. آپ موومنٹس روک رہے ہیں اس کی، اور جب آپ اس کے باڈی پارٹس کو روکتے ہیں تو آپ اس کی انٹیلیجنس کو ہیمپر کرتے ہیں. اسی طرح آپ ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں، اسی طرح آپ باڈی سے فکس کپڑے پہناتے ہیں تو ان کی موومنٹس رکتی ہیں. تو اب آپ سوچیں نا، آپ کلودنگ کے لیول پہ بھی سوچیں کہ میں نے اس کو کپڑے ایسے پہنانے ہیں کہ وہ فریلی موو کر سکے، میں نے اس کو جوتا ایسا پہنانا ہے کہ وہ اچھے پراپرلی چل سکے. تو جتنی اس کی موومنٹس امپروو ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ ہوں گی، اتنا وہ انٹیلیجنٹ ہوگا. اگر گھر میں سیڑھیاں ہیں تو بہت زبردست بات ہے، کیونکہ سیڑھیوں سے انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتی ہے ان بچوں میں جو کہ اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں، ٹاڈلرز کے 0 to 3. سے آر دوز ہو نو ایکول ٹو دوز ہو ڈو ناٹ نو. آپ مجھے بتائیں نا، سورہ الزمر میں کیا وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے؟ میں اور آپ اگر جان رہے ہیں، اگر میں اور آپ جان رہے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اللہ کانشیس کرتا جا رہا ہے، علم دیتا جا رہا ہے آپ کو، رائٹ. یہ علم ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور ایجوکیشن از سینٹرل ٹو ہیومن ایکسلنس. تو جتنی علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہیومن ایکسلنس بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم رکھے ہم سب پہ. سب سے پیاری شخصیت جس کے پاس پورا علم تھا وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے سیرہ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کس کس بات کا علم تھا، اور وہ علم کہاں کہاں تک لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے فائدہ مند ہے، اگر ہم ان کو اپنا ٹیچر اور لیڈر مانتے ہیں تو. Education meaning not just academics, the whole learning experience, key idea for teachers. Quality teaching shapes the child's brain, behavior and future skills. تو یہ جو میں اور آپ بات کرتے ہیں برین بلڈنگ، یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو ایجوکیشن کے تھرو دینا ہے. انوائرمنٹ کیسا بنائیں گے؟ کلاس روم انوائرمنٹ سیفٹی سب سے پہلے ہے. سیفٹی 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 ہر چیز میں، ریلیشن شپ میں، روٹین میں، ان کو ان کے لیے پریڈکشن میں. A calm, predictable and caring classroom builds the brain. Children learn best when they feel safe and valued. آپ انہیں سیف فیل کرائیں نا، ہر سٹیج میں سیف فیل کرائیں. یہ تو چھوٹی ایج سٹیج کی بات کریں، میں تو کہتی ہوں 24 تک ان کو سیف فیل کرائیں اور ان کو ویلیو دیں. ہر بچے کو ویلیو کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں لیڈرشپ ڈیولپ ہو. یور رول ایز اے گائیڈ. میں اور آپ ڈائریکٹرز ہیں، میں اور آپ ان کو دکھا سکتے ہیں مگر ان کی جگہ کر نہیں سکتے. یہ سارے ٹیچرز ہی ہیں جو لیسنس تو دے دیتے ہیں اور پھر دوسرے بچے کو موو آن کرتے ہیں.
तब तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आप देखें एक मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट कैसा होता है, एक को लेसन दिया फिर दूसरे के गए पास गए, फिर दूसरे को लेसन दिया फिर तीसरे। क्या घर में मिक्सड एज एनवायरनमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है। आपके पास 12 साल का भी बच्चा मौजूद है, आपके पास 5 साल का भी बच्चा मौजूद है, और 10 साल के बाद। जिस मदर के पास बच्चों की डिफरेंट वेराइटी ऑफ एज ग्रुप से, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुरू से मुझ में ख्वाहिश थी कि अल्लाह मेरे 4 बच्चे हों, ठीक है, आप सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी एक ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है किसी के 4-5 बच्चे होते हैं, मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो एक छोटी मिनी कम्युनिटी घर में ही बना सकते हैं। एक क्या कहते हैं, एक मॉन्टेसरी मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट, क्योंकि बड़ा छोटे से और छोटा बड़े से सीख रहा होता है, और जिसके जितने ज्यादा बहन भाई उतना अच्छा। अब आप देखिए ना कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है जिसके जितने ज्यादा बच्चे हैं। हंसी आएगी आपको, मैं दुबई में देखती थी, जब मैं मेरा मेरा ब्रॉटअप दुबई में हुआ है, तो वहां तो बीवियां भी ज्यादा होती थी, तो लोगों को समझ लगता है कि मैं ये बातें बड़ी अनहोनी करती हूँ, लेकिन अगर इन वाइव्स में कॉपरेशन हो तो वो कितना कोई इन एक्सेलेंट एनवायरमेंट्स बनाएंगी। तो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मॉन्टेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर गाइड को एक एक्सेलेंट दर्जा दिया हुआ है, उसका एक क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और उसके साथ असिस्टेंट्स के रोल्स होते हैं। इसी तरह हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस सिखाते हैं। और आप यकीन करें कि हम इस ट्रेनिंग में इनको यही बताते हैं कि गाइड की उससे शादी हो गई है, असिस्टेंट से, क्योंकि हम चाहते नहीं कि वो छोड़ के जाए 3 साल तक। तो हम उनको यही बता के मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज इफ यू आर इन अ मैरिड इन अ मैरिज रिलेशनशिप विद द गाइड। यू कैन नॉट लीव इट, क्योंकि हम बच्चे का फायदा दिखा रहे होते हैं। मगर अगर मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह की खातिर, यहाँ तो मैं टीचर्स को सिखाती हूँ जो मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स के बच्चे की खातिर, मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह की खातिर एनवायरनमेंट को प्यारा बनाएं, अल्लाह की खातिर रिश्तों में जोड़ लेकर आए। मैं कहती हूँ, आपसे दिल से कहती हूँ कि 2-3 वाइफ्स होने से भी कुछ नहीं होता है। आप सब एक प्यारा प्यारा एनवायरनमेंट अपनी अपनी जगहों पर, दूर दूर जहाँ पे भी हैं, आपको अल्लाह ने एक हक दिया है, इस्लामी हक। और अगर आपका शौहर दूसरी तीसरी वाइफ भी रखता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अलग एनवायरनमेंट बनाएगी, आप एक अलग एनवायरनमेंट बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ने भी हर किसी की अपनी अपनी जगह बताई है। ये तो एक मॉन्टेसरी बात कह रही है, एक रूल बना रही है कि सब अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये कहती है क्लासरूम में एक चीज भी रखी हुई इंपॉर्टेंस रखती है, तो अगर आप उसको सही जगह पे रखेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्लीज रिश्तों में आप अपने आप को सही जगह पे रखें, और रिश्तों की इंपॉर्टेंस को समझें। एक हम कहते हैं गाइड इज लाइक अ सन इन अ मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट, और उससे निकलती है लाइट्स, और बाकी मून्स और स्टार्स होते हैं। तो असिस्टेंट्स को हम ये कहते हैं कि तुमको जब भी क्लास में कोई रूल देना हो तो बोलो कि मिस आमना का रूल है, ये मिस आमना का रूल है। क्योंकि बच्चे असिस्टेंट्स की सुनते नहीं है, वो जितनी गाइड की सुनते हैं, वो असिस्टेंट्स की नहीं सुनते। क्या मैं और आप घरों में नहीं देखते कि बच्चे जितनी फादर की सुनते हैं? अगर आप बोलें कि बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, बाबा हो या ना हो, लेकिन बाबा का फियर होता है। तो ये कुछ रिश्ते हैं जिनको मैंने और आपने अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही दर्जा देना है। तो मैं और आप इस असिस्टेंट ही तो है। फिर बाबा के और भी असिस्टेंट्स बनने लगते हैं, कैसे बड़े बच्चे असिस्टेंट बन जाते। एक टाइम आता है कि आपका सबसे बड़ा बच्चा कहता है नहीं बाबा नहीं चाहते कि ये ना हो, मामा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो भी असिस्टेंट्स बनते जाते हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे घरों के अंदर प्रॉपर रिलेशनशिप्स। तो मैं आपको ये अनहोनी बातें नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये वो बातें बता रही हूँ जो साइकोलॉजी से प्रूव होता है कि जब तक आप एक दूसरे को राइट्स नहीं देंगे और उनके राइट्स को समझेंगे नहीं, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। तो आप ये देखें, ये रिलेशनशिप देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे लीड गाइड है और इसके साथ असिस्टेंट है। क्या मैं और आप घरों में नहीं बन सकते गाइड और असिस्टेंट? जब शौहर जाता है तो माँ गाइड बन जाती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो असिस्टेंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह हम चलाते हैं अपने घरों घरों के निज़ाम को, राइट। और हम एक बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि उसे एब्जॉर्ब करता है, और वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। क्या कुछ सीख रहा होता है 3 to 6 में, आप देखें।
اور اس کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل لائف ایکسرسائزز ہے. میں نے آپ کو پچھلے پورے سیشنز میں 5 سیشنز میں بتایا کہ پریکٹیکل لائف سے آپ ان کو ساری سینسز کو یوز کریں، سارے باڈی پارٹس کو یوز کریں اور ان کو گھر کے کاموں میں لگائیں. آپ یقین کریں کہ میرے اور آپ کے بھی گھروں کے کام بہت زیادہ ہوتے تھے جب ہم بچپن میں تھے، تو ہم فوکس کر پاتے، ہم کانسنٹریٹ کر پاتے. آج کل کے بچے کہتے ہیں نا دجالی فتنہ، ہمیں نہیں پتا مگر بہت سارے فتنے ان کے ارد گرد ہیں، اور آگے ہمیں نہیں پتا ان کی لائف کتنی چیلنجنگ ہونے والی ہے. تو مجھے اور آپ کو ایسا ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ یہ اپنے سارے باڈی پارٹس یوز کر رہے ہوں، کیونکہ ان میں خاص سینسیٹیو پیریڈز ہیں. 0 to 6 میں، 0 to 6 کے سینسیٹیو پیریڈز ہمیں نظر آ سکتے ہیں. کیسے؟ ان میں لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سائنٹسٹ پروف کرتے ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ہیوگو ڈیریز جو ہے اس نے پروف کیا کہ کیٹرپلر میں سینسیٹیو پیریڈز ہوتے ہیں، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سینسیٹیو پیریڈز اللہ نے ڈالے. تو آپ کو ایک سائنٹیفک ریسرچ سے بتا رہی ہوں کہ یہ سینسیٹیو پیریڈ اللہ ڈالتا ہے. تو وہ اس کو روشنی کے لیے ڈالا، کیوں؟ کہ وہ انٹرنل برانچ سے ایک ایکسٹرنل لیف پر آ سکے اور لیف کو کھا سکے، کیونکہ یہاں ٹینڈر لیوز ہوتے ہیں. اور وہ لیوز جب تک کھائے گا نہیں وہ ککون نہیں بنے گا، ککون سے پھر وہ بٹر فلائی نہیں بنے گا. تو یہ سینسیٹیو پیریڈ میں نے نہیں، اللہ نے ڈالا، آپ نے نہیں، اللہ نے ڈالا. اسی طرح سینسیٹیو پیریڈز ان میں ہوتے ہیں. آپ کو 0 to 6 کے سینسیٹیو پیریڈز بالکل نظر آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لینگویج. کیونکہ وہ 0 ایئرس کا ہوتا ہے، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، اس کی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، مگر اللہ نے اس میں سینسیٹیو پیریڈز ڈالے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 10 مرتبہ گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا، 10 مرتبہ سیڑھی پہ چڑھے گا، گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سینسیٹیو پیریڈز فار موومنٹ ہے. اس میں سینسیٹیو پیریڈ فار آرڈر ڈالا، وہ آرڈر میں کام کرنا چاہتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. آپ دن کا ایک روٹین بنائے، وہ اسی روٹین میں رہنا پسند کرتا ہے. بہت مزے کی بات بتاتی ہوں. ہمارے گھر فرائیڈے کے دن بریانی آتی تھی، لائک میں شروع سے بتا رہی ہوں، میری بچی اسی انوائرمنٹ میں براٹ اپ ہوئی. وہ فرائیڈے کے دن کا پھر ویٹ کرتے ہیں کہ اچھا بریانی فرائیڈے کے دن آتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. تو ایک آرڈر سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ سینسیٹیو پیریڈ فار آرڈر ہے. 0 to 6 ایک آرڈر ٹائم پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے بچہ، اور جو آرڈر آپ اس کی لائف میں لے کر آئیں گے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا. اس سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے ٹائم کی اہمیت، جو کہ سورہ عصر کی بات ہے کہ ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے. ریفائنمنٹ آف سینسز، یہ 0 to 6 ریفائنمنٹ آف سینسز کی ہے، جس میں سینسز ریفائن ہوتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ڈاکٹر بنے بڑے ہو کے، تو آپ اس کے سینسز کو یوز میں لے کر آئیں. اب ہماری جو نیکسٹ البم شروع ہونے والی ہے وہ ہے ریفائنمنٹ آف سینسز پر. ہم بہت پیاری پیاری ایکسرسائزز کریں گے جس سے ان کی سینسز ریفائن ہوں گی. کون سی سینسز؟ 5 سینسز. اور وہ 5 سینسز ریفائن کر کے مجھے اور آپ کو ان بچے کے لیے کیا فائدہ پہنچانا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ بنے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت اچھے ڈاکٹرز، مریض اندر انٹر ہوتا ہے، اس کی خوشبو سونگھ کے بتا دیتے ہیں اسے کیا بیماری ہے. ایسا ہے، بالکل ہے. اور آپ اپنے پہ رکھیں کہ آپ کو خوشبو سے ہی نہیں پتہ چلتا کہ کھانا کیسا بنا ہے کیسا نہیں بنا ہے. بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں، او یہ تو میرے ہسبینڈ کا طریقہ ہے، یہ اسی طرح ہارن وہی بجا سکتے ہیں، یا یہ بیل میرا بڑا بیٹا ہے اسی طرح ہے وہ بھی بجاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سینسز ہی تو ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سینسز ریفائنڈ ہیں اور شارپ ہیں. مگر اگر ہم بچوں کو ہاتھوں سے کام کرنے نہ دیں اور پیروں سے انہیں وہ فیل نہ دیں کہ وہ سینسز یوز کر سکیں، تو یہ اور وہ تو ایسے نہیں بن پائیں گے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ بنے، اللہ مدد کرتا ہے کیونکہ اس نے ان میں یہ اسکل ڈالی ہوئی ہے. تو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوشل بیہیویئر کی ان میں سینسیٹیو پیریڈز ہیں. وہ آپ سے گڈ مینرز لے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں گڈ مینرز ہی سیکھنا، مگر اگر آپ انہیں کوئی نیگیٹو بیہیویئر سکھا رہے ہیں تو یہ آپ ایک ایز این ایکسٹرنل ٹیچر کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو اچھے بیہیویئر سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا اچھا ریپو بنانا چاہتے ہیں. چاہے وہ بچہ 0 to 6 کا ہو، چاہے وہ بچہ 18 to 24 کا ہو، وہ نہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو برا بولیں اور نہ وہ چاہتا ہے برا کریں. اگر آپ بولیں گے کہ تم ایک اچھے بچے اور ماما اور بابا کا خیال رکھتے ہو، وہ ایسا ہی بنے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے. سو اسمال آبجیکٹس، سینسیٹیو پیریڈس فار ڈیولپنگ اسمال آبجیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور بچہ بہت ہی باریکی سے آپ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے سے ابھی ہی ایک مدر نے کل ہی نہیں پرسوں
बल्कि बीनिश ही की मैं बात बताती हूँ आपको। बीनिश मुझे कुरान पढ़ाती है, मैं कुरान लेसन ले रही थी, और बीनिश ने इतने एक्साइटेड होके अपनी बेटी की मुझसे बात शेयर करी कि बिल्कुल जिस तरह मैंने लेसन दिया ना, मेरी बेटी बिल्कुल वैसे ही लेसन दे रही थी दूसरे बच्चे को, दूसरे कजन को जो घर पर आया। कैसे? क्योंकि उसमें सेंसिटिव पीरियड्स फॉर टाइनी ऑब्जेक्ट्स है। और टाइनी ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिर्फ टाइनी ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, अगर आप बारीक बीनी से कोई दिखा रही हैं, कोई स्टेप्स भी फॉलो करा रही हैं, वो बच्चा उसको इतनी गौर से देखता है, इतनी गौर से देखता है कि वो वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसा आपने किया, वो स्टेप भी नहीं मिस करना चाहेगा। तो ये कौन सा बच्चा है जो 0 to 6 में, मगर 6 के बाद ये करेगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप एक 11 और 12 साल के बच्चे को यही प्रेजेंटेशन देंगे, वो नहीं इतने स्टेप्स को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड्स फॉर मूवमेंट से भी निकल चुका है, वो सेंसिटिव पीरियड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट से भी निकल चुका है। मगर मजे की बात, सेंसिटिव पीरियड्स 10 to 12 में अभी भी चल रहे। किसके? फ्रेंड्स के। तो अब आपको कोई बात सिखानी है अपने 12 years old बच्चे को, तो आप फ्रेंड्स के साथ सिखाएं 12 to 13 में। और अगर 10 to 12 की बात करेंगे तो मेंटल इंडिपेंडेंस है। तो मेंटली वो ग्रो कर रहा है, उसमें सेंसिटिव पीरियड है सारी मेंटल कैपेबिलिटीज को बनाने के लिए। तो आप जो चाहे दें वो लेगा, बट एक हंसते खेलते एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातों के साथ, और वो खूब बातें करेगा भी और आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है? 5 areas ऑफ मॉन्टेसरी पे मैंने आपको बात बताई थी। एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, पिछले 5 सेशंस, 5 वीडियो हमारी एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ पे ही बनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्बम शुरू होगी वो सेंसोरियल की होगी, कि आप इनकी सेंसेस को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो एल्बम शुरू होगी लैंग्वेज पे होगी, और उसके बाद जो होगी वो मैथमेटिक्स पे होगी, उसके बाद जो होगी वो कल्चर पे होगी। और एक इस्लामिक स्टडीज की एल्बम है जो कि मैं सामना ने स्पेशली आप सबके लिए बनाई है, जो मेरे सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं, कि मैं इसको इस्लामिक फिलोसफी से कनेक्ट करती हूँ, जो कि साइकोलॉजिस्ट दे चुके हैं, उसको इस्लामिक थ्योरी से करती हूँ, और आप करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं, इसकी डिटेल्स पे। इसके अंदर 5 एरियाज हैं, बड़े वाजे नजर आते हैं। क्या? एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिनसे वो आगे की बड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये बच्ची जो रोलिंग एंड अनरोलिंग मैट कर रही है, ये जानेमाज है इसकी छोटी सी जो इससे डिजाइन करवाई गई है, और बहुत शौक से, राइट। तो मैंने इसको इस्लामिक को एलिमेंट्री एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अनरोलिंग एंड रोलिंग एलिमेंट्री एक्सरसाइज है। तो जब वो आगे बड़े बड़े काम करेगी तो इस तरह ये इसका हिस्सा बन गई ना। इसको आगे नमाज पढ़नी है, ये भी बहुत छोटी है, लेकिन जब ये 7 years क्रॉस करेगी तो फिर ये उस उसमें जो कि मैंने और आप चाहते हैं कि ये नमाज कॉन्शियसली पढ़े, उस तरह पढ़ने लगेगी। तो फिर इसको ये हेल्प करेगी ना। तो ये प्री एक्टिविटी है। एलिमेंट्री एक्सरसाइज क्या होती है? प्री एक्टिविटी होती है जो आगे आने वाली बड़ी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये जो पोरिंग की, ट्रांसफरिंग की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, इसको बड़ी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करती है। अब बड़ी एक्सरसाइजेज बहुत सारी हो सकती हैं, स्वीपिंग हो सकती है, डस्टिंग हो सकती है, वॉशिंग टेबल हो सकती है, वॉशिंग क्लॉथ हो सकती है। फिर उसको भी हम किसी ग्रुप में डाल देते हैं। अगर तो वो स्वीपिंग द फ्लोर कर रही है तो वो केयर ऑफ एनवायरनमेंट में। अगर वो ये बटन फ्रेम कर रही है तो पर्सनल केयर में है। अगर वो चेयर को टेबल के अंदर अच्छे से करके रख रही है, या सलाम करती है, या किसी को पानी पिलाती है, तो वो ग्रेस एंड कर्टेसी में आ जाती है। और इस्लामिक प्रैक्टिस में कहती हूँ हर एक्सरसाइज में उनके आखिर में उनको किसी तरह अल्लाह से कनेक्ट कर दें, तो वो इस्लामिक प्रैक्टिस हो जाती है जो मुझे और आपको करनी है। जैसे लेट से पोरिंग राइस खत्म हुआ, तो आप पूछें कि पूछें खत्म होने के बाद, बिल्कुल रूल नहीं है। मॉन्टेसरी का रूल है जो सिखाती है कि डू नॉट टॉक वाइल डूइंग अ मूवमेंट, एंड डू नॉट डू अ मूवमेंट वाइल टॉकिंग। क्योंकि बच्चे 0 to 6 में आपके मुंह को भी देखते हैं, क्योंकि सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज में होते हैं, और आपके एक्शंस को भी देख रहे होते हैं, और आप कोई एक ही चीज एक दफा में इनको दिखा सकते हैं। मैं 6 to 12 की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मुंह भी चलता रहेगा और हम एक्शंस भी करते रहेंगे, वो सब सीखते रहेंगे। लेकिन 0 to 6 को फोकस करना होता है, वो किसी एक चीज पे, क्योंकि उनके सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज भी है और सेंसिटिव पीरियड फॉर मूवमेंट्स भी हैं। तो जिस वक्त आप एक्शन दिखा रहे हो तो खामोशी करें, कम बोलें,
اور جب جب بولے تو ایکشن روک دیں، تھوڑی دیر روک سکتے ہیں، جیسے ٹرانسفرنگ کرتے وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں اور میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں، لیکن جس وقت میں ٹرانسفرنگ کر رہی ہوں اس وقت میں بات نہیں کر سکتی. اوکے، آئی ہوپ کہ میرا یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. ہم چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں یہاں پہ، یہ ویڈیوز مدرز بناتی ہیں اور ڈالتی ہیں، یہ گھر کا انوائرمنٹ ہے. میں نے آپ سے لاسٹ سیشن میں بولا تھا میں آپ کو ایک گھر کے والے سوری میں گھر کے والے انوائرمنٹ پہ آپ کو لے کر آؤں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ گھر میں کیا کرنا ہے. یہ گھر میں انڈیپینڈنٹ بنا رہی ہے، یہ بچی کا روٹین ہے. اچھا، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سارا ایک دن کا کمال ہے، نہیں، یہ بچی اس کو یہ انڈیپینڈنٹ بچپن سے ہی کر رہی ہے، رائٹ. اور یہ ایک ٹاڈلر ہے جسے یہ ابھی 0 to 3 میں ہے. اور یہ مستقل اس کی جو مدر ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہے. تو اس نے کلپس جوڑے میں ہیں لیکن مختلف ٹائم پیریڈز کے. اوکے، تو آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا ہر فن مولا ہے. میرا اور آپ کا ہر کسی کا بچہ اس ایج میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کو صحیح انوائرمنٹ دینا ہے. تو آپ نے دیکھا شیلف پہ اس نے وہی چیزیں رکھی، ایک ایک چیز رکھی، فوکس دیکھیں. اور باسکٹ میں سے یہ ایک ایک کر کے نکال رہی، تو یقیناً مدر نے اس کو پہلے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا. یہ اتنی ہی ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں. اس بچی کو مشین بھی چلانی آتی ہے، اس بچی کو پیٹس کو فیڈ کرنا بھی آتا ہے. تو میں کہوں گی اگر آپ کے پاس پیٹس نہیں ہیں تو پلیز گھر میں پیٹس رکھیں. بچوں میں بہت سارے اسکلز آتے ہیں پیٹ سے. دیکھیں یہ واٹرنگ پلانٹ کر رہی ہے، اس کی موومنٹ کو ایک حد تک ریسٹرکٹ کیا ہے کہ اس کو ایک اس پہ رکھا ہوا تھا. اور یہ سب چیزیں تیاری آپ ٹاڈلرز کو کر کے دیتے ہیں اور پھر اس سے کرواتے ہیں. میں نے آپ سے کہا بہت سارے کلپس جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ دل برداشتہ نہیں ہوگا کہ میرا بچہ ایسا پرفیکٹ کیوں نہیں ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں نا سیکھتے ہیں. اور یہ مکس اسٹیج دیکھا آپ نے، یہ بڑے بچے کے ساتھ وہ اس نے مل کے ایک دیتا جا رہا تھا اور ایک رکھتا جا رہا تھا. یہ پرسنل کیئر بھی ہے اس کے اندر. اس کے اندر پرسنل کیئر ہے کہ یہ خود ڈریس اپ ہو رہی ہے. چوائسیز دیں، 2 ڈریس 3 ڈریس سے زیادہ نہیں رکھی. آپ نے دیکھا اس مدر نے اس کو شروع سے 2 چوائسیز دی ہیں. اور اسی طرح جب میں اسلامک کنیکٹ کرتی ہوں اللہ بھی ہمیں 2 چوائسیز دیتا ہے، رائٹ. اسی سیناریو پہ مونٹیسری کی بہت ساری فلسفیز آپ کو اسلامک سے میچ کرتی نظر آئیں گی. تو یہ بچی جتنے بھی کام کر رہی ہے پرسنل کیئر کے یا کیئر آف انوائرمنٹ کے یا ایلیمنٹری ایکسرسائزز، یہ ساری اس کی انٹیلیجنس ڈیولپ کری. اب اس کے پاس موبائل نہیں ہے، نہ اس کی ماں کے پاس موبائل ہے. یہ بچی پورے وقت سینسز یوز کر رہی ہے. اب دیکھیں اپنی ماما کے ساتھ مل کے یہ براؤنیز تک بنا رہی ہے. اور آپ دیکھیں اس کی ماں نے اس کو کیسے انگیج رکھا ہے. کتنا آرڈر ہے گھر میں. آپ گھر میں آرڈر دیکھ رہے ہیں، گھر میں کلینلی نیس دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ 0 to 6 میں سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر میں بھی ہے. تو اگر آپ اتنی کلینلینس گھر میں رکھیں گی تو بچے کو بھی اتنی ہی کلینلینس ملے گی اور وہ اپنا آگے سے انوائرمنٹ کلینلینس کا بنا سکیں گے نا جب یہ بڑے ہوں گے. تو دیکھیں آپ نے دیکھا اس نے کتنے پیارے سے کٹ کیا. یہ سب ماں نے دکھایا اس کو، یہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. آپ دکھائیں گے پرفیکٹ انداز سے تو بچے بھی کریں گے اس کو کتنا اس نے پیشنٹلی کام کیا. آپ دیکھ رہی ہیں ہر چیز آ رہی ہے اس میں صبر بھی آ رہا ہے اور صبر کا پھل میٹھا بھی اس کو مل رہا ہے کیونکہ بائی دا ٹائم وہ یہ ایکٹیویٹی ختم کرے گی تو اس کو پتا ہے کہ اسے کھانے کو بھی ملے گا، رائٹ. وہ بناتی ہے اپنے لیے سب. آپ اس کو کراتے جائیں ایک آرڈر میں، یہ ہر آرڈر کو فیل کری. یہ ساری ایکسرسائزز ہیں. میں نے آپ کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو اس لیے نکالی کہ آپ دیکھ سکیں کہ گھر میں بھی آپ ایک بہت پیارا مونٹسری انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں جس کو آپ اس کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں اس کو پتا ہے کہ ایک بڑا مزے کا طریقہ ہے کنو کو پیل آف کرنے کا. ایک جگہ پہ آپ انگوٹھے کو پریس کرتے نا تو وہ ترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ انٹیلیجنس ہے، آپ نے ایکسپیرینس سے سیکھا. بچے کو نہیں پتا، آپ اسے ایک دفعہ دکھا دیں تو وہ پھر کرنے لگتا ہے. اسی طرح یہ سارے ایکٹیویٹیز آپ دکھاتے ہیں اور وہ کرنے لگتا ہے. اور جتنا کرتا ہے اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. مگر آپ سوچیں کیا میں اور آپ ٹاڈلرز کو یہ کام کراتے ہیں جو یہ ماں کرا رہی ہے؟ اس کو تو نہیں پتا. اس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ بچی جو ہے انٹیلیجنٹ ہو رہی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی کو انٹیلیجنٹ کر رہی ہوں. مگر میرے اور آپ کے پاس ایک بڑا گول ہے. میرے اور آپ کے پاس صرف میرے گھر کی بچی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس اس بچی کو آگے سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. تو میں نہیں دیکھتی ہوں، میرے پاس بہت کم مسلمز آتے ہیں کورس کرنے کے لیے.
ہمارے پاس کالج میں بہت کم مسلمز ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، میں واحد مسلم ٹرینر ہوں پورے کالج میں، اور مجھے بتائیں کتنے مسلمز کہاں تک پہنچ پاتے ہیں، اور نہیں پہنچ پاتے، مجبوری ہے، ہم سب کی الگ الگ مجبوریاں ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ نالج گھروں تک پہنچے اور آگے آپ پاس آن کریں، اور ہر مسلم گھر میں یہ نالج پہنچے۔ یہ بڑا ایکسپینسو کورس ہے، یہ عام کورس نہیں ہے، آپ جائیں پتہ کریں، صرف پاکستان میں ہی کراچی میں، جو کہ AMI کا مونٹیسری ڈپلوما ہے جو میں نے کیا ہے، اور میری طرح اور بھی بہت ساری مدرز نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، مگر ان کی کاسٹ 5 سے 6 لاکھ یا کچھ 8 لاکھ، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کتنی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان میں ہی اتنا ایکسپینسو ہے، تو اگر میں باہر کے ورلڈ میں بات کروں تو مونٹیسری کا جو یہ نالج ہے جو دی جاتی ہے، 8,000 سے 12,000 ڈالرز میں دی جاتی ہے۔ تو میں اور آپ کیسے یہ پھیلائیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے، اور اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ یقین کریں آپ کو اللہ تعالیٰ تمام اس تک پہنچائے گا، آپ نے صرف دعا کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے علم کے دروازے کھول دے، کیونکہ یہ نالج کوئی بڑی نالج نہیں ہے، اصل قرآن کی نالج ہے، آپ کو وہ آ جائے تو آپ کے لیے لائف ایزی ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو ان بچوں کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ انٹیلیجنٹ بچی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ماں دیکھ رہی ہے، وہ کرا سکتی ہے۔ تو یہ وہ اسلامک کانسیپٹ ہے جو میں جوڑنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ پلیز یہ سینسٹیو پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اپنے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھائیں۔ یہ مدر ہی ہے جو ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جس نے بچی کو شوق دیا ہے، اس کی جانماز اپنی مدر کے برابر میں، وہ ہلے گی نہیں وہاں سے، آپ یقین کریں، یہ بچی کہیں نہیں جاتی۔ اگر ماں جتنی دیر نماز پہ بیٹھے گی جانماز پہ، اتنی دیر یہ بچی جانماز پہ بیٹھے گی۔ آپ کر کے دیکھ لیے گا، اللہ کرے میری اور آپ کی نمازیں اتنی ہی طویل ہو جائیں جیسے صحابہ کرام کی نمازیں۔ ہم اور آپ اگر اپنی نمازوں کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں صحابہ کرام کی سٹوریز کو پڑھنا ہے اور ان سے کمپیئر کرنا ہے۔ کیا آج میری اور آپ کی نمازیں مجھے راحت پہنچاتی ہیں؟ کیا میں نماز پہ طویل سجدے کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے واقعی باتیں کرتی ہوں؟ کیا مجھ میں گوز بمز آتے ہیں، ایک لہر سی دوڑتی ہے جب میں یہ احساس کرتی ہوں، اور بھول کے میں کتنی ڈائیورٹ ہوتی ہوں، میرے ذہن میں 10 خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں ایک لمحے کے لیے کانشیس ہو جاتی ہوں نماز میں ہی کہ یا اللہ میں تو تجھ سے بات کر رہی تھی، اور اس ٹائم میرے اندر ایک لہر دوڑتی ہے، اسے کہتے ہیں گوز بمس۔ کیا مجھے اور آپ کو آتے ہیں؟ اور اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی نمازیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ صرف کانشیس ہونا ہے آپ کو اور مجھ کو، اور پھر نمازوں پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اگر میں اور آپ اپنی تسبیح پہ فوکس کریں گے، جب بھی میں تسبیح پڑھوں میں اپنے بچے کو برابر میں بٹھاؤں، کیونکہ اگر میں سبحان اللہ پڑھوں دل سے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں، تبھی وہ بچہ بھی غور سے دیکھے گا، اور اس کے اندر میرے احساسات، میرے فیس ایکسپریشنز سب کچھ آتے جائیں گے۔ لیکن اگر میری ہی تسبیح چل رہی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بغیر کسی احساس کے، تو وہی اللہ کرے چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں، تسبیح تو پکڑیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کانشیسنیس بھی دے دیتا ہے۔ جب میں قرآن پڑھوں تو کیا میں اتنی خوش ہو کے پڑھتی ہوں قرآن کہ اللہ تو تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تو میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے بتاؤں گی تمہیں پتہ ہے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو جب میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی تو میں بولوں گی یا آپ کو پتہ ہے اللہ یہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو میں اسی طرح کوشش کرتی ہوں اپنے بچے سے بولوں، جب میں اس کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں تو میں بولتی ہوں مصطفیٰ آپ کو پتہ ہے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس وقت اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو وہ بھی احتیاط سے بیٹھے گا، کانشیس ہو کے بیٹھے گا، اور وہ سنے گا غور سے آپ کی بات۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ مینشننگ اللہ وین اینٹرنگ دا ہاؤس، اندر رکھے نا قدم اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ وین اے مین، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے، اگر میں اور آپ سننا فالو کرنے لگیں تو یقیناً اللہ کو اتنے ہی پیارے ہوتے جائیں گے دن بدن۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تھوڑے ہی اسٹیپس لیتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ
اس میں برکت ڈال دیتا ہے. When a man enters his house and mentions Allah when entering it and when eating, the shaitan says, you have no place to stay tonight and no supper. If he enters the house and does not mention Allah when entering it, the shaitan says, you have found a place to stay tonight. And if he does not mention Allah when eating, the shaitan says, you have found a place to stay tonight and supper. اب اس کو احساس کریں تھوڑی دیر کے لیے. اگر میں نے اللہ کا نام لے کے سلام کر کے میں گھر میں داخل نہیں ہوئی تو میں اپنے ساتھ کس کو گھر کے اندر لے کر آ رہی ہوں. اگر میں نے کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو میں کس کو ساتھ کھانا کھلا رہی ہوں. صرف محسوس کریں کہ میرے اور آپ کے گھر میں شیطان داخل ہو رہا ہے یا میرے اور آپ کے گھر میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حفاظت کی ہے. تو سوچ کے داخل ہوئے نا, بسم اللہ پڑھ کے سوچ کے پڑھیں نا, کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھ کے تو کانشیس ہو کے کریں اور اللہ کو آپ کو برکت نظر آنے لگے گی. Cleaning his out with siwak and like a mention in hadith of Suraya, who said, I asked Aisha, what did the Prophet ﷺ do first when he entered his house? She said, he cleaned his mouth with the siwak. یہ پریکٹیکل لائف ایکسرسائز ہی تو ہے. میں اور آپ سننا کو فالو کریں, یہ پریکٹیکل لائف ایکسرسائز ہی تو ہے. گھر کے اندر داخل ہوئیں. کیا میں نے آپ کو کیئر آف انوائرمنٹ سے نہیں بتایا کہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ ڈور کیسے کرنی ہے؟ وہ کیئر آف انوائرمنٹ ہے. اندر آ کے سواک کا استعمال کرنا, مسواک کا, وہ کیا ہے؟ وہ پرسنل کیئر ہے. کیا آپ کو قرآن کے ذریعے اور سیرہ کے ذریعے نہیں پتہ چلتے پریکٹیکل لائف ایکسرسائزز؟ میں نے آپ کو انگریزی کے بڑے بڑے لفظ بتا دیے, اس کو گروپ میں ڈیفائن کر دیا, تو آپ سائیکالوجسٹ کی بات کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. مگر اللہ کی بات پہ غور کریں تو کیا ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں آج کل؟ کیا ہم سننا کو بڑا سمجھتے ہیں آج کل؟ آپ سوچیں کہ میں اور آپ سائیکالوجسٹ کی باتوں کو بڑا سمجھتے ہیں, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اللہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے. Praying 2 rakahs when entering and exiting the house, this is neglected سننا, پلیز اس کا خیال کریں. Praying 2 rakahs when entering and exiting the house, this is a neglected سننا. خود میں بھی بھول جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد دلائے. یہ سیشنز میرے لیے بھی ریمائنڈر ہوتے ہیں, یقین کریں. Al-Bazar al-Bayhaqi narrated from Abu Huraira Radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you exit your house, pray 2 rakahs, for they will protect you from a bad departure. And when you enter your house, pray 2 rakahs, for they will protect you from a bad entrance. کیا میں اور آپ سنتے تھے؟ میری اور آپ کی امی تو کہتی تھی, بیٹا سفر پہ جا رہے ہو 2 نفل پڑھ لو, تمہارے سفر میں برکت ہو جائے گی. مگر میں اور آپ اس کو بڑا سرسری لیتے تھے. مجھے آپ کا نہیں پتا, مگر اپنا میں بتا رہی ہوں کہ مجھے اس وقت بڑا سرسری سا لگتا تھا یہ جملہ, اور میں اس کو بڑا عام سا سمجھتی تھی. اس کی امپورٹنس اب نظر آتی ہے. امی کے اس کہنے کو اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ امی سچ کہتی تھی. امی سچ کہتی تھی جب کہتی تھی بیٹا 2 نفل پڑھ کے نکلو گے تو سفر میں برکت ہو جائے گی. بیٹا مسجد میں داخل ہوگے تو 2 نفل فوراً جاتے ہی پڑھو. آج پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, جب میں خود مدر ہوں اور اپنے ٹین ایجرز کو یہ باتیں سکھا رہی ہوں. ایٹیکیٹ آف واکنگ, اور اٹس نیور ٹو لیٹ, پلیز اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو, نا امید مت ہو. جب آپ کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں تبھی سے فوکس کرنا شروع کر دیں اور پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو حصہ بنا دیں اسلامک ٹیچنگ کو. ایٹیکیٹس آف واکنگ, اسلام pays attention to every aspect of Muslim's life and prescribes for him that which will make him distinct from others in every way. That includes walking, concerning which there is a prescribed etiquette which includes the following. Walking in a calm and tranquil manner. Because Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal says, and the servants of the most merciful are those who walk upon the earth humbly and with dignity. سورہ فرقان سے. تو کیا میں اور آپ ان کو واکنگ آن دا لائن نہیں سکھاتے؟ بالکل سکھاتے ہیں. میں اور آپ ان کو کیا سائلنٹ گیم سکھاتے ہیں. آپ یہ نکال لیں سارے ایٹیکیٹس, سائیکالوجسٹ نے, نان بلیورز نے, نان مسلمز نے تو نکالے ہوئے, اور وہ اپنے بچوں کو دن اور رات انٹیلیجنٹ کر رہے ہیں. اور میں اور آپ اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلم امہ ہی کے لوگ, مسلم ہی لوگ, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیے ہوئے ہیں,
اور خود بھی موبائل دیے ہوئے ہیں بلائنڈلی. آپ وہ چیز کے غلام بنتے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو انہی فارنرز نے پکڑایا ہے. یہ میں نام نہیں دینا چاہتی، نہ لوں گی، آپ کو خود دکھ رہا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد موبائلز یوز کر رہے ہیں خود بھی، اور جو اپنے بچوں کو بھی بہت پیارے طریقے سے دکھاتے ہیں اور دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایلیٹ کلاس میں ہیں اور ہمیں تو آئی پیڈ بھی دلانا ہے، وی گیم بھی دلانا ہے ان کو. آپ جو بھی نام لے لیں، یہ سارے وہ نام ہیں جو میں اپنی زبان پہ لا سکتی ہوں، مگر پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ڈیوائسز ان کو یوز نہیں کرنے چاہیے، یوز کرنے چاہیے بٹ ود لمٹ. اس کی لمٹ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ وہ بچے ہی ہیں اور آپ ماں باپ ہیں. آپ کا ایک الگ رتبہ ہے اور اپنی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے پہلے بچوں سے ایک کنیکشن بنائیں. کنیکشن اتنا ہی پیارا بنائیں کہ ٹیکنگ کیئر ناٹ ٹو ہارم پیپل اراؤنڈ یو. جب آپ لوگوں کو ہارم پہنچانا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا. سو اف someone is carrying something that could harm people, such as knife, tools, machinery, and so on, that could cause injury, he should cover the sharp parts of it. یہ ایک presentation ہے جو ہم بچے کو دیتے ہیں نائف پکڑنے کے لیے. ہمیں یہی چیز اپنے رشتوں میں بھی لانی ہے، ٹھیک ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, if one of you passes through our mosque or our marketplace carrying arrows, let him hold them by their tips, lest he harm any of the Muslims with them. یہاں پہ لوگوں کو بھی ہارم کرنے سے اور پوائنٹڈ آبجیکٹس کو بھی پکڑنے کا ایک خاص طریقہ بتا دیا، اور یہ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگوں کو بھی، مسلمز کو بھی ہارم نہیں کرو. تو دو میسیجز آپ کو ملے، مگر میں اور آپ بہت طریقے سے ہارم کر جاتے ہیں، الفاظوں سے ہارم کر جاتے ہیں، اپنے انداز سے ہارم کر جاتے ہیں لوگوں کو. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کا صحیح ذریعہ بنائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان صحیح ٹیچر بنائے، اور میں اور آپ قرآن سے بھی سیکھیں اور سنت سے بھی سیکھیں. پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھائیں. پلیز یہ بات فوری طور پر آپ پھیلائیں لیکن عمل کر کے. میرا آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے خود عمل کریں پھر سکھائیں، اور کرتے نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ پرفیکٹ ہوئیں، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، یقین کریں میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور نہ ہو سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ جہاں استعمال لے لے بس میرے وقت کا، میرے ان 5 سینسز کا، میرے باڈی پارٹس کا، تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا حق ادا ہو گیا. اور میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر کے جانا ہے، اللہ سے کنیکٹ کر کے جانا ہے، تاکہ وہ اپنی سینسز کا، باڈی پارٹس کا، اپنے ہر اس کا صحیح استعمال کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ البم جو ہماری شروع ہوگی وہ ہوگی سینسوریل، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ریفائنمنٹ کرے گی آپ کی سینسز کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور میں نے آپ کے لیے دعا بھی کر لی. اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا قبول کرنا اور عمل کرنا، اور میرا عمل کرنا قبول کرے. آمین ثم آمین.